الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تک پڑھ چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کو انشاءاللہ حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ ہو رہا ہے۔ اور اس آیت کو ہم حجوں اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے کہ حجے کس طرح کرنے ہیں اور رواں کیسے پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ یا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے دال پر پیش ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، یعنی جزم والا حرف ہے، تو اس لام کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور آگے با پر زبر ہے اور را پھر ساکن حرف ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا را کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، یا زبر یا، کاف الف زبر کا، یکا، دال لام پیش دل، یکادل، با را زبر بر، یکاد البر، قاف پیش قو، یکاد البرق۔ قاف یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ آگے یا پر زبر ہے اور خا ساکن حرف ہے، تو خا کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے تو پر زبر ہے اور اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور تو حروف مستعلیہ کا حرف بھی ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ خیال کرنا ہے کہ تا اور تو یہ دونوں حرفوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تا باریک آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور تو یہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ فا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، یا خا زبر یخ، خا بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ یا خا زبر یخ، تو زبر تو، یخ تو، ف پیش فو، یخ توفو۔ آگے حمزہ با زبر اب، با جو ہے یہ حروف قلقلہ والا حرف ہے، تو اس میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ آگے صاد پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ را پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را زبر را، اب صار، ہا میم پیش ہم، اب صارہم۔ یہاں تک اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ آگے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کاف پر پیش ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، مشدد حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہذا لام کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو
یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو لمبا کھینچیں گے۔ آگے حمزہ پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ضاد پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اس حروف مدہ کے بعد حمزہ پھر اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے مد متصل ہوتی ہے، یعنی 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے۔ آگے لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر پیش ہے اور آگے میم ساکن حرف ہے، اور اس کے آگے میم مشدد حرف ہے۔ میم مشدد کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور میم پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ شین پر زبر ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف لام پیش کل، لام زبر ل کل، میم الف زبر ما کل ما، حمزہ زبر ا، ضاد الف زبر ضا اضا، حمزہ زبر ا، اضاء، كلما اضاء، لام زبر ل، ہا میم میم پیش ہم، میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یا غنہ بھی ہوگا۔ میم زبر م، لہم، شین واو زبر شو، لہم الشو، کلما اضاء لہم الشو۔ آگے فا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن حرف ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ آگے یہ لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آیت کے اوپر آ جائے، یعنی گول دائرہ جو بنا ہوتا ہے، آیت ختم ہونے کی جو علامت ہے اس کے اوپر اگر لا لکھا ہو تو وہاں ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، وہاں ٹھہرنا جائز بھی ہے اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ لا آیت کے بیچ میں آ جائے، آیت کے دوران آ جائے، تو وہاں پر نہیں رکنا چاہیے، وہاں اس کو ملا کر پڑھیں گے، تو لہٰذا یہاں ملا کر پڑھیں گے۔ آگے ہے واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذال پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور ضا ساکن حرف ہے، تو لہٰذا ضا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، و ای ذا، حمزہ ضا زبر اض، و ای ذا اض، لام زبر ل، اضل، میم زبر م، اظلم، وَإِذَا أَظْلَمَ۔ آگے عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور یا ساکن حرف ہے، تو یا ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر یا لین بھی ہو رہا ہے، یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور میم ساکن ہے، اور میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔
اس کے ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہ میم زیر ہم، علیہم۔ آگے قاف الف زبر قا، میم واو پیش مو، قامو۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، قامو۔ یہاں تک اس کو یوں پڑھیں گے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، واو پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے شین پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، یہاں پر 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے لام مشدد حرف ہے، اس کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے بھی پڑھیں گے، ہا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، لام واو زبر لو، ولو، شین الف زبر شا، ولو شاء، حمزہ لام زبر ال، ولو شاء، لام کھڑا زبر لا، ولو شاء اللہ، ہا پیش ہو، ولو شاء اللہ۔ آگے لام ذال ہا با، چاروں حرفوں پر زبر ہے، چاروں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، لام زبر لا، ذال زبر ذ، لذ، ہا زبر ہا، لذہ، با زبر با، لذہب۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین پر زبر ہے اور آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، آئین کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور آگے ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، سین میم زبر سم، بسم، عین زیر عی، بسمعی، ہا میم زیر ہم، بسمعہم۔ آگے واو پر زبر ہے اور آگے حمزہ پر زبر ہے اور با ساکن حرف ہے، تو با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، با کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ صاد پر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے میم ساکن حرف ہے، تو میم کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را زری، اب صاری، ہا میم زیر ہم، اب صارہم۔ اس کے آگے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون مشدد حرف ہے، تو مشدد حرف کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو
تو لہٰذا نون مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد میں غنہ بھی ہوتا ہے تو غنہ بھی کریں گے اور اس کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ اور اس کے آگے لام مشدد حرف ہے، آگے لام مشدد ہے، اس کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کو لام مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہاں پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ تو اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو پر بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہاں اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ان اللہ۔ آگے آئین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، آئین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا۔ آگے کاف پر پیش ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، تو لہٰذا لام کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے نیچے زیر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ شین پر زبر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، تو اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہوتا ہے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر ہے تو یہاں تنوین ہو رہی ہے، یہاں آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، تو اس کے ہجے یوں کریں گے، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، ان اللہ علی کل شیء۔ اس کے آگے ہے قوف، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے اور اس پر زبر ہے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے را پر دو پیش ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے، تو اس صورت میں را کی دو پیش یہ ختم ہو جائے گی، را ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر، آگے وقف قدیر۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ اور لگ رہا ہے کہ یہاں پر تنوین ہے، حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے اور آگے قوف آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ اس کو غور سے سنیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس آیت کو ہم مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کو پڑھا۔ تو اس آیت میں جتنے میں قواعد ہم نے بتائے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی جن میں مختلف یہ سارے قواعد بتائے ہوئے ہیں۔ تو ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ قواعد کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو قواعد کو سیکھے بغیر ہم درست قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ تو قواعد سیکھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں پر یہ فلاں قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔